أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی، اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 2 ہفتوں سے اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کی دین کی، ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اسی طرح اس کے لیے ایک جو آنے والی آفت جو ہم پر آ رہی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ جدید تعلیمی پالیسی ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے گزشتہ آئی تھی کہ یہ جدید تعلیمی پالیسی اس وقت مسلمانوں کے لیے وہ سنگین مسئلہ ہے کہ جس کے سامنے NRC ہو یا پھر اقلیتی حقوق ہو یا پھر اس قسم کے کوئی بھی معاملات ہو، یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر اب مسلمانوں کے لیے اگر کچھ بچا ہوا تھا وہ تعلیم تھی، اب اس وقت وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسا کہ حالیہ دنوں ایک واقعہ خود شہر کے اندر پیش آیا، جس کی کمپلین بھی ہوئی، جو بھی ہوا معاملہ، لیکن اسلام کو کس نظریے سے پیش کیا گیا وہ واضح ہوا. لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کے سلسلے میں کیا رائے ہے وہ نکل کر سامنے آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو اس رخ پر بتا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کیا. ہم نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت کہ وہ چیزیں پیش کی کہ جس کی وجہ سے سامنے والا تو یہ سمجھا کہ یہ محبت صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور پھر آگے یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ جب اسلام کے سلسلے میں جب مسلمان کوئی چیز پیش کرتا ہے، اچھا کردار اگر پیش کرتا ہے، تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان یہ کردار اپنا پیش کر سکتا ہے، جو شخص اس کو اسلام سکھایا ہے اس شخص کا کیا کردار نہیں ہوگا، اس قسم کا تصور سامنے آتا ہے. وہی دوسری طرف اگر کوئی آدمی اسلام کے نام پر بدعنوانیوں کو کرتا ہے اور ایسی نامناسب حرکت کرتا ہے جو انسانیت کے بھی خلاف ہو، اسلام کے بھی خلاف ہو، تو کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ جب مسلمان ایسا ہے تو جو اسلام لے کر آیا وہ کیسا ہوگا. اگر آپ مثبت انداز پیش کریں گے تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مثبت نظریہ سامنے آئے گا. اگر آپ منفی کردار پیش کریں گے تو پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں منفی نظریہ سامنے آئے گا. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم جو محبت رکھتے ہیں اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نظریے کو بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں وہی مثبت نظریہ رکھنا چاہیے. اور پھر اس سلسلے میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ یہ جو جدید تعلیمی پالیسی ہے، اس سلسلے میں پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہندوستان کے اندر تو اتنے قابل لوگ تو نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کا
نصاب تیار کرے، یہ تو کہیں باہر سے بن کے آیا، یہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ یہاں کا بنایا ہوا نصاب نہیں ہے۔ اتنا باریکی سے اور اتنے شاندار انداز سے ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں سے اسلام کی اہمیت اور ایمانی حلاوت ختم کر رہی ہے، یہ اتنے قابل لوگ یہاں تو نہیں ہیں۔ تو جو نصاب باہر سے بن کے آیا وہ اب لاگو ہونے کی تیاریوں میں ہے، بلکہ یہ صرف ایک ہندوستان کے اندر نہیں، یہ بلکہ صرف ایک تلنگانہ کے اندر نہیں، بلکہ ساری ریاستوں کے اندر، سارے ہندوستان کے اندر یہ نظام قائم ہونے والا ہے۔ اور جب یہ نظام قائم ہوگا تو پھر اس وقت کا سوچئے آپ اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی آپ کس طرح حفاظت کریں گے؟ جب ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنا کردار کس قسم کا پیش کرتے ہیں؟ ہم آپ سے محبت صرف زبانی ادا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کا جو حال ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، ایک عیاش، ایک عیار، ایک بدماش سے وہ محبت کرتا ہے، تو پھر اس کے بال کا، اس کے لباس کا طریقہ اپنے اندر اختیار کر لیتا ہے۔ اس نے فلاں رنگ کے اپنے بال کیے، یہ فوراً کر پڑتا ہے۔ اس نے وہ پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہے، یہ فوراً پہننے لگتا ہے۔ تو اس کے عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے وہ شخص اس سے سچی محبت رکھتا ہے۔ لیکن بتاؤ کہ ہم جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں کتنا لائے ہیں؟ ہم اپنے دوسروں کے لیے، ہمارے لیے وقت تو نہیں ہونا چاہیے، ہم کو تو اپنے لیے وقت ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بتاؤ ہماری خوشیوں کے موقع پر ہم کیا کیا کر نہیں بیٹھتے۔ شادیوں کا جو صورتحال ہماری ہے، ایک طبقہ جس کے بارے میں کہتے بھی رہتا ہوں کہ اس طبقے سے ہم نے متاثر ہو کر صرف شہید کو ایک ہی کو تصور کیا ہے، اور نواسے کا جب نام آئے تو صرف ایک ہی کو تصور کرتے ہیں۔ اس طبقے کے سلسلے میں ایک صاحب مجھ سے بتا رہے تھے کہ یہ لوگ زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے ہیں اپنی شادیوں میں، گئے ایک مختصر سا 150-200 آدمی کو لے کر نکاح کر لی اور ان کے نکاح ہو گئے۔ وہی مسلمانوں کی صورتحال، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنا خرچ کریں کہ ہمارے برابر کوئی نہ رہ سکے۔ یہی خرچ اگر یہ دینداری کے اوپر سوچتے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کے لیے اور آپ کے نام پر ہم اتنا خرچ کریں گے کہ ہمارے برابر کوئی نہ ہو، تو پھر بتاؤ یہ جو بددینی جو پھیل رہی ہے یا پھیل سکتی ہے؟ آج مسلم پرسنل لاء کے سلسلے میں ایک میٹنگ چل رہی تھی، اس کے اندر یہ بات غور و فکر کی گئی کہ ہمارے جو معاملات ہیں، چاہے وہ 3 طلاق کے ہو یا متعدد جو معاملات ہیں جو مسلمانوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، یہ غیر ہم کو کس طرح بتا رہے ہیں۔ 3 طلاق کے ان کو کس طرح معلوم کہ طلاق بدعت کیا ہے، یہ مسائل ان کو کس طرح معلوم ہیں۔ تو جب تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ کچھ طبقے کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو علم دین سے واقفیت رکھتے ہیں، جو مدارس میں رہ کر پڑھتے ہیں، مکمل عالمیت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو انہوں نے زیادہ رقم دے کر وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ دین کی باریکیوں کو وہ انہیں بتاتے ہیں اور وہ اس پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین اس طرح کا جا رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صاف بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم ان کی معاونت نہیں کرتے، ہم ان کا ساتھ نہیں بنتے۔ اگر ہم ان کا ساتھ دیتے تو وہ اس راہ پر نہیں آتے۔ آج ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ایک شادی کی تقریب ہو، مشاعرہ ہو، اس سلسلے میں ہمارے مسلمانوں کا پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے، وہی مسجد کے نام پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ ہم اپنا ذاتی گھر ایک شخص بنا لیتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت تر بنا لیتا ہے،
تمام سہولیات کے ساتھ بنا لیتا ہے، تمام جدید آلات کے ساتھ بنا لیتا ہے، ایک شخص بنا رہا ہے، لیکن وہی اللہ کے گھر کو ایک شخص بھی بنانے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ مختلف لوگوں سے جب تک وہ معاونت نہیں لے لیتا اس وقت وہ اللہ کے گھر کو بنانے کی سکت نہیں رکھتا۔ یہ مسلمانوں کا معیار گر رہا ہے، تو بتاؤ یہ اپنے ذات کے لیے تو اتنا خرچ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے اتنا خرچ نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی شخص بالفرض اگر خرچ بھی کر دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ پر اور مسجد پر بہت بڑا احسان کیا، اسی لیے میرا حق یہ ہے کہ میں مسجد میں اپنے احکامات چلاؤں، میں اپنی رائے چلاؤں۔ یہ ہمارا معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دین کو، اسلام کو اتنے سخت موڑ پر لا کر کھڑا کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ارتداد کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ رپورٹیں تو یہ بتا رہی ہے کہ روزانہ 5-6 مسلمان غیر مسلم ہو رہے ہیں، کورٹ میرج کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک ماں باپ اپنے بچے کو چھوٹا سا کانٹا اگر چبھ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، آواز نکل جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن یہی اولاد جب مرتد ہو رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، جو آخرت کی جو زندگی ہے لامتناہی زندگی، اس میں عذاب میں مبتلا ہو رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ جب اس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے ان کے پاس ان جو غیر مسلم ہو رہے ہیں ان کے گھر جب جا کر پوچھ تاچھ کر رہے ہیں تو کیا جوابات آ رہے ہیں، قابل غور ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرے، ہم تو آزاد مزاج ہے، اس کی مرضی، جہاں ہو شادی کرنا چاہے۔ کوئی یہ کہتا، کسی کے پاس جانے پر یہ بات سامنے آئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرے، وہ ہمیں کما کر دیتے ہیں، پیسہ آتا ہے، چاہے وہ اس کی آزاد زندگی ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن وہ ہم کو وقت پہ 2 روٹی تو کھلا رہے ہیں۔ ایمان اتنا سستا ہو چکا ہے۔ کیا وجہ ہے یہ؟ کیوں یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بددینی پھیل رہی ہے، بہت بددینی پھیل رہی ہے۔ ہم باہر تو بڑی بڑی ایسی دین کی باتیں کریں گے کہ سامنے والا متاثر ہو جائے، ہم مسجد کے اندر وہ مسائل بتانے لگ جاتے ہیں کہ سامنے والا یہ کہے کہ صاحب کو کتنے معلومات ہیں، لیکن اس کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ اس کے گھر سے بھاگ رہے ہیں غیر مسلم ہو کر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت پر کون عمل کر رہا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کا خیال کرنا ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے؟ آج کون ہے بچہ صبح نکل کر کہاں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، رات میں کب تک واپس آ رہا ہے، کہاں سے واپس آ رہا ہے؟ دوستوں کی پارٹی کے نام سے ہماری بچیاں نکل رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے، کہاں سے واپس آ رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ نظر رکھ رہے ہیں؟ نہ رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بچے بھی، بچیاں بھی، حد تو یہ ہو گئی شادی شدہ عورتیں بھی ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ وہ تو اپنی کوششوں کے اندر اپنی مہم میں کامیاب ہیں، ہم اپنی کوشش کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے، ہم کو تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہم کو کام دیا گیا تھا کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف لائے، برائی سے ان کو روکے، ہمیں تو یہ کام دیا گیا تھا۔ ہم اپنے اس کام میں کتنے کامیاب ہیں، اور غیروں کو دیکھیے وہ اپنے کام میں اتنے کامیاب ہو چکے ہیں، وہ دینداروں کے گھروں سے بھی لے کر جا رہے ہیں، بددین کو تو چھوڑیے۔ وہ اپنی کوششوں میں جب اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارا نظریہ، ہمارا مزاج، ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ بھئی سامنے والا اچھا ہو جائے، ہمارا گھر چاہے بھاڑ میں جائے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا کہ سامنے والا غلطی نہ کرے، میں چاہے جو کروں، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے نہ ہم دینداری پہ آ سک رہے ہیں، نہ ہمارا گھر دینداری پہ آ سک رہا ہے۔ جتنی ہماری دینداری کی باتیں ہیں، جتنی ہمارے دینی کام ہیں، سب گھر کی چوکٹ تک ہے، اندر جانے کے بعد کچھ نہیں ہے۔
یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہے؟ اب تو ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے آنے والی نسلوں کی دینداری کی بقا کی، جو مسلسل آج تیسرا جمعہ ہے جس کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ ہے مکاتب کا قیام۔ ہمارے اوپر صرف ایک بچے کی یا ایک مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کسی ایک قبیلے یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے بیچ حصے، جس کو بکہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا، جس کو مکہ کہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بکہ کے نام سے یاد کیا، وہاں بھیجے۔ کیوں؟ آپ ساری امت کے لیے آئے تھے، ساری دنیا کے لیے آئے تھے۔ ہم اگر کسی مسجد میں جاتے ہیں تو ہم اپنی دینی فکر کو اسی مسجد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ ہر مسجد کی فکر، ہر مسجد میں مکتب کے قیام کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کو مکاتب کے نظام کو قائم نہیں کرنا ہے بلکہ برپا کر دینا ہے۔ ہر مسجد، ہر گلی، ہر کوچے کے اندر مکتب قائم ہونا اس وقت بے انتہا ضروری ہے۔ اگر یہ مکاتب قائم نہیں ہوئے تو آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ جو جدید تعلیمی پالیسی ہے بڑی سنگین پالیسی ہے، اس میں اکثریت ارتداد کے راستے پر کھڑی ہے۔ اگر آج ہم کھڑے نہیں ہوئے تو یہ اکثریت ارتداد کے راستے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی فکر کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر فکر کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر دینداری ہے، ہمارے ان بچوں کے اندر جو مسجدوں کو آ رہے ہیں ان کے اندر دینداری ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان بچوں کا سوچئے جو ابھی گودوں میں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا دین، ان کا ایمان کس طرح بچے گا؟ اس کی فکر کرنا ہے۔ اسی فکر کے لیے مکاتب کا قیام کرنا اور مکاتب کے نظام کو برپا کر دینا ہے، تبھی آنے والی نسلوں کا دین، آنے والی نسلوں کا ایمان بچے گا، ان کے اندر ایمانی حلاوت پیدا ہوگی۔ اگر اس کے لیے، اگر ہم مکاتب کے نظام کے لیے اگر ہم نظر انداز کریں گے تو پھر آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی سلسلے میں یہاں پر بھی مکتب کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتہ قبل یہ بات آئی تھی کہ یہاں پر بھی مکاتب کا نظام قائم، مکتب کا نظام قائم کیا گیا، مغرب تا عشاء کا۔ اس میں بھیجے، اپنے گھر سے، اپنے پڑوسیوں سے، ہر جگہ سے جس کو ہم بھیج سکتے ہیں بھیجے۔ جہاں پر دیکھیے حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے چھوٹوں کا نگہبان ہے۔ اگر وہ اپنے چھوٹوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گا تو مسئول عن رعیتہ، اپنے چھوٹوں کے بارے میں ان سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے ان پر جو حق تھا وہ کیوں ادا نہیں کیا۔ اسی لیے ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پر ادا کریں، اپنی فکر کریں، اپنے پڑوسیوں کی فکر کریں، ہر شخص کی فکر کریں۔ مغرب تا عشاء کا مکتب کا جو نظام ہے اس میں آپ سب آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ کیسا حصہ لیں؟ طلباء کو بھیج کر، اپنے بچوں کو بھیج کر، اپنے پڑوسیوں کو بھیج کر۔ اس طرح کی معاونت ہم کر سکتے ہیں، اور جو اس طریقے کی معاونت نہیں کر سکتے وہ کم از کم اتنی تو معاونت کر سکتے ہیں کہ وہ راتوں میں اٹھ کر مانگ سکتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد مانگ سکتے ہیں، کم از کم اتنی تو معاونت کرے۔ وقت بہت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ جو درد لے کر میں آیا ہوں اللہ رب العزت وہ درد آپ میں بھی منتقل کرے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔